کرتا ہے۔ اے انسان ذرا غور تو کر، اللہ نے تیرے اوپر انسان کیے، پوری زندگی تجھے رزق دیتا رہا، پوری زندگی تجھے یاد رکھا، تیرے اوپر انسان کرتا رہا، تجھے نعمتیں دیتا رہا، تجھے لباس دیتا رہا، رزق دیتا رہا، بیماری کے بعد شفا دیتا رہا، جو تو مانگتا تھا وہ تجھے دیتا، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا، تیری جھولی پر دیتا۔ اے انسان جب تو بوڑھا ہو گیا، اپنا بستر مرگ پر آ گیا، اب اللہ تعالیٰ تیرے اوپر احسان سے احسان کر رہا، رب کہتا ہے بتا، جب تو بوڑھا ہو گیا، 4 پہ آ گیا، تیرے گھر والوں نے تجھے کہا اس کو باہر بھیج دو، اب بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، اس کو باہر اس کی 4 پہ کو ذرا حویلی میں باہر کر دو۔ اب بتا، اس وقت میں تجھے موت نہ دیتا تو پھر تیرا کیا حال ہوتا؟ تو در بدر پھرتا، کوئی تجھے روٹی نہ دیتا، تیرے جسم میں اس طرح کی جو ہے بدبو آتی ہے، گھر والے بھی تجھ سے ناراض ہیں، تیری اولاد بھی تجھ سے نفرت کرنا شروع ہو گئی کہ یہ بابا کسی کام کا نہ رہا۔ بتا، میں نے جو تجھے موت دی ہے، کیا تیرے اوپر یہ احسان نہیں کیا؟ میں نے تجھے موت دی وہ بھی احسان ہے، تجھے زندگی دی وہ بھی احسان ہے، پوری زندگی جو نعمتیں دیتا رہا وہ احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ بتا، تجھے موت نہ دیتا تو تیرا کیا بنتا؟ کیا بنتا؟ اب انسان اللہ فرماتے ہیں کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اب یدت شعر کا، تیرے بال سفید ہو گئے ہیں، وہ نہا دہرو کا، تیری کمر جھک گئی ہے، وہ دفعہ بہتروں کا، تیری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، تستحی منی، اللہ فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، اب یدت شعر کا، وہ نہا دہرو کا، وہ دفعہ بہتروں کا، تستحی منی انا استحجی، اے آدم کی اولاد، تیری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، کمر جھک گئی ہے، اب تو بوڑھا ہو گیا ہے، تیرے بال سفید ہو گئے ہیں، اس حالت میں تجھے دیکھ کر میں حیا کرتا ہوں، تجھے کیا ہے کہ تو کب حیا کرے گا مجھ سے؟ اب تو حیا کیا کر، جب تو اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے نا میری بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے، میں ہاتھ تیرے اٹھے ہوئے دیکھتا ہوں، بڑھاپا دیکھتا ہوں، بال سفید دیکھتا ہوں، داڑھی میں بال سفید ہے، سر میں بال سفید ہے، میری جھکی ہوئی کمر، کمزور کمر کو دیکھتا ہوں، تیری کمزور آنکھوں کو دیکھ کر مجھے رحم آتا ہے، میری رحمت کو حیا آتی ہے، تیرے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے میں تیری جھولی بھر دیتا ہوں، اب تو حیا کر، میں حیا کرتا ہوں، تو کب حیا کرے گا؟ تو کب حیا کرے گا؟ انسان، تیری زندگی کیا ہے؟ کچھ نہیں، یہ پانی کا بلبلہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے، اللہ نے شہوات کی، نفسانی خواہشات کی، گناہ کر لیتے ہو لیکن وہ توبہ بھی تو قبول کرنے والا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یقبل التوبۃ توبۃ العبد ما لم یغری غر۔ یہ بڑی پیاری حدیث سے بات ہے، اس کو امام ترمذی نے جو ہے وہ روایت کیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک وہ موت آ کر اس کے گلے میں غرغر نہیں کرتی، موت کا پیغام جب تک اس کے گلے تک نہیں پہنچاتا تب تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا رہتا ہے۔ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، وہ بند نہیں ہونے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا، ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، ایک شخص تھا، اس نے آپ بڑی مشہور روایت ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی آخر میں ایک تفسیر ہے، وہ آپ بیان کرنے کے لیے میں پوری حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ علیہ السلام نے فرمایا، ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، 99 اس نے قتل کیے ہوئے تھے، 99 لوگ اس نے قتل کیے۔ اب ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اپنی رحمت کا نزول کیا، اس کے دل میں خوف الہی اتر آیا، اس نے کہا میں کتنا بدبخت ہوں، کتنا گنہگار ہوں کہ میں نے 99 بندوں کا قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک بندہ قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا، میرا کیا بنے گا؟ سچی توبہ النصوحہ کا ارادہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کی طرف جاتا ہے، راہب بیٹھا ہوا تھا، راہب کے پاس
پاس جاتا ہے، کہتا ہے حضور میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ میرا اللہ معاف کر دے گا مجھے؟ اس راہب نے کہا اے ظالم، اللہ ایک قتل کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، تو نے 99 قتل کر کے آ گیا، اللہ کا دروازہ تیرے لیے بند ہے توبہ کا۔ اس نے کہا چلو 99 تو قتل کیے ہیں، اس کا بھی گلا اتار دو، پوری سینچری کر دو، 100 کا 100 قتل کر دیا۔ اس کو بھی قتل کرنے کے بعد دل میں یہ ارادہ تھا کہ میرا مالک توبہ قبول کرنے والا ہے، یہ یقین تھا، پکا یقین تھا۔ اب توبہ کرنے کے لیے وہ جا رہا ہے، کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے، جا کے علم والے کے پاس جا کے کہتا ہے یہ معاملہ ہے، میں نے 100 قتل کیا، کیا مالک معاف کرے گا؟ اس نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تم ایسا کرو فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کا ذکر کرنے والے بیٹھے ہیں، ان اللہ کا ذکر کرنے والوں میں جا کے تم بھی بیٹھ جاؤ، تمہارا وہاں بیٹھ جانا اللہ کو پسند آئے گا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی محفل میں جا کے بیٹھ جاؤ، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب روایات میں آتا ہے کہ جب وہ بندہ چل رہا تھا، جا رہا تھا، راستے میں ابھی تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ دوسری روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب بندہ مر گیا تو وہ اپنے آدھے سفر تک پہنچ چکا تھا، تھوڑا سا باقی تھا کہ وہ آدھا سفر طے کر چکا۔ ہوا یوں کہ جب اس کی روح پرواز کرنے لگی وہ گرا اور جان نکلنے تک گھسیٹتا اپنے بازوؤں کے بل، کوہنیوں کے بل، اپنی گھٹنوں کے بل وہ چلتا چلتا اپنا اس بستے کی طرف جا رہا ہے کہ کسی طریقے میں وہاں پہنچ جاؤں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بالش وہ چل کر آگے چلا گیا۔ اب جب ملائکہ آئے تو ملائکہ نے کہا، ایک جہنم والوں نے کہا ہم اس کو لینے آئے ہیں کہ اس نے 100 قتل کیا ہے، جنت والوں نے کہا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ اس نے سچی توبہ کر لی ہے، اس کو جنت میں لے کے جانا ہے۔ یہ فیصلہ رب کی بارگاہ میں چلا گیا۔ رب نے کہا ایسا کرو کہ جا کے زمین کو ناپو، اگر زمین توبہ کرنے والوں کی طرف اس کا فاصلہ کم ہوا تو یہ جنتی ہے، اگر توبہ کرنے والوں کی طرف فاصلہ زیادہ ہوا تو یہ جہنمی ہے۔ اب جا کے جب زمین کو ماپا تو روایات میں آتا ہے وہی ایک بالشت اس کے دل میں اتنا یقین عقیدہ تھا، وہ ایک بالشت کا فاصلہ تھا جس نے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا۔ اب یہاں ایک روایت بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا کہ یہ بندہ میرا بے شک اس نے 100 قتل کیا، لیکن جس کی موت میں نے جس طرح لکھی اس نے اسی طرح مرنا تھا، قتل تو اس نے کر دیے لیکن یہ سچی توبہ کرنے آ گیا ہے نا۔ اب ایسا کرو زمین تو سکڑ جا، اللہ والوں کی طرف سے زمین سکڑ جاتی ہے، ادھر سے فاصلہ بچ جاتا ہے۔ جب فرشتے آتے ہیں تو جہنم والے منہ پھیر کے واپس چلے جاتے ہیں، جنت والے اس کو لے کے اپنے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔